کیا پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں جبکہ اس میں الکوہل ہوتی ہے؟ الکوہل جو ہے یہ حرام ہے، پینا اس کا حرام ہے، لیکن یہ پلید ہو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ پلید ہے یا جسم کو لگ جائے تو جس طرح پیشاب پلید ہے یا پاخانہ پلید ہے یا اس طرح کی جو پلید نجس چیزیں ہیں، تو یہ جو الکوہل ہے اس کے پلید ہونے کی دلیل کوئی نہیں، اور اس کا یہ استعمال جو ہے یہ بھی پینے کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ یہ جو پرفیوم میں استعمال ہوتی ہے وہ تقریباً زہر کی صورت ہی ہوتی ہے، پینے کے قابل ہی نہیں ہوتی، تو اس لیے پرفیوم آپ استعمال کر سکتے ہیں، خصوصاً اس لیے بھی کہ وہ فوری طور پر اڑ جاتی ہے، تو اس لیے پرفیوم استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بنا کسی مجبوری کے اگر فرض نماز سے پیچھے رہ جائے تو کیا فرض نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ بنا کسی مجبوری کے تو یہ ٹھیک بالکل نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سنے اور پھر کوئی عذر نہ ہو جسے آپ مجبوری کہتے ہیں تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے پھر اس کا گھر میں نماز پڑھنا یہ نہ پڑھنی تو پھر چاہیے نا، نہ پڑھنے سے تو بہتر ہی ہے، لیکن یہ جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، بغیر مجبوری کے گھر میں نماز پڑھنا پھر مسجدیں بنانے کا کوئی فائدہ ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ جو لوگ بچی یا بچے کا رشتہ طے کرتے وقت بچی یا بچے کا عیب چھپاتے ہیں ان کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اسلام یہی حکم دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک دفعہ آپ گئے بازار میں تو ڈھیر تھا غلے کا، تو آپ نے اس میں اندر ہاتھ ڈالا تو گیلا تھا، تو ہم نے اس کے مالک سے پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی رات بارش ہوئی تھی تو وہ اس لیے اندر سے گیلا ہے۔ فرمایا پھر تم نے اس گیلے کو باہر کیوں نہیں رکھا؟ اور ساتھ فرمایا لیس منا من غش، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو یہ بھی دھوکہ ہی ہے نا کہ بچی کا کہ عیب چھپا رہے ہیں، بچے کا عیب چھپا رہے ہیں، تو اس پر اتنا سخت فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ لیس منا من غش، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو دھوکہ دے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو گالی دیتا ہے تو ایک بچھو اس کی قبر کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بھائی یہ پڑھا نہیں ہے کہیں پر، لیکن بہرحال اس کے عذاب کی تو ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، نافرمانی ہے، گناہ ہے، اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر کا کام ہے، تو اتنے سخت فتویٰ ہے تو بچھو اس کو کاٹیں گے نا، لیکن جب ہم اس کو ایک فتوے کی صورت میں بیان کرتے ہیں تو پھر وہ الفاظ قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہونے چاہیے، تو ایسے الفاظ کہ جب گالی دیتا ہے تو ایک بچھو تیار ہو جاتا ہے، یہ کم از کم میرے علم میں کہیں پر نہیں ہے۔ کیا عورت شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ والد کا نام ہٹا کر اپنے خاوند کا نام لگا سکتی ہے؟ بھائی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عرف پر مبنی ہوتی ہیں، کسی قوم کا عرف کیا ہے، ان کے ہاں کیا بات مستعمل ہے، اگر ان کے اندر یہ رواج چلتا ہے کہ شادی کے بعد خاوند کا نام ہوتا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اس کو سن کر کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اس کا خاوند ہے، اس کا باپ ہے، کوئی بھی نہیں سمجھتا، بلکہ سب سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ خاتون جو بڑی عمر کی خاتون ہے تو اس کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نہیں بلکہ اس کے خاوند کا نام ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ صحابی یا تابعی یا تبع تابعی تھے؟ عمر بن عبدالعزیز بھائی مسلمانوں کے خلیفہ گزرے ہیں بنو امیہ میں، بنو امیہ کے پہلے خلیفہ تھے مروان، پھر ان کے بعد ہوئے عبد الملک ان کے بیٹے،
عبد الملک کے 4 بیٹے خلیفہ ہوئے ہیں، پہلے ولید بن عبد الملک، پھر سلیمان بن عبد الملک۔ سلیمان بن عبد الملک نے پھر وصیت کی کہ میری جگہ پر عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوں گے، تو یہ اللہ کا بہت نیک بندہ تھا اور ان کو بھی خلفۂ راشدین میں شمار کیا جاتا ہے، تو یہ تابعی تھے، یعنی صحابہ کرام کے شاگرد تھے۔ کیا 2 سجدوں کے درمیان شہادت کی انگلی کا اشارہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ بھائی اتحیات جب بیٹھتے ہیں نا اس وقت انگلی شہادت کی اٹھانی چاہیے۔ کیا اگر سطر والے حصے کے درمیان کپڑوں میں چھوٹا سا سوراخ ہو تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اگر وہ معمولی ہے، اس سے بے پردگی نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ گھر میں کتا رکھنے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ہاں بھائی، 3 قسم کا کتا رکھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، ایک کھیتی کی نگرانی کے لیے، ایک مال مویشی کی نگرانی کے لیے، اور ایک شکار کے لیے۔ ان تینوں کے علاوہ اگر کتا رکھے تو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ان مقصدوں کے لیے وہ ٹھیک ہے۔ شہادت کی موت کون کون سی ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم شہادت صرف اللہ کے راستے میں قتل ہی کو سمجھتے ہو؟ پھر تو میری امت کے شہید کم ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص غرق ہو کر فوت ہو وہ بھی شہید ہے، جو شخص آگ میں جل جائے وہ بھی شہید ہے، جس پر کوئی دیوار گر پڑے وہ بھی شہید ہے، تو اس میں ایکسیڈنٹ بھی آ جاتا ہے، کوئی شخص کسی وبا سے فوت ہو، طاعون سے فوت ہو وہ بھی شہید ہے، پیٹ کی تکلیف سے فوت ہو وہ بھی شہید ہے، عورت ولادت کے وقت بچہ پیدا ہونے کے وقت فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ ساری صورتیں شہادت کی ہیں، لیکن اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ شہادت کی سب سے اعلیٰ صورت جو ہے میدان جنگ میں دشمن کے ہاتھوں شہادت ہے۔ اگر عورت خلا لے لے، خاوند کے گھر والے وہ کاغذات وصول ہی نہ کریں، اس صورت میں طلاق ہوگی یا نہیں؟ خلا طلاق نہیں ہوتی بھائی، طلاق تو خاوند کی طرف سے ہوتی ہے۔ خلا یہ ہے کہ خاوند طلاق نہیں دینا چاہتا، لیکن عورت اس کے گھر میں اگر نہ رہنا چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے بھی راستہ رکھا ہے کہ وہ جو قوم کا سردار ہے یا جو حاکم ہے اس کے پاس جائے کہ میں اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی، اور میں نے جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے، جو مہر دیا ہے یا جو کچھ دیا ہے میں واپس کرتی ہوں۔ تو پھر وہ بلا کر خاوند کو کہ اس کو چھوڑ دو، خاوند نہیں بھی آتا تو وہ فیصلہ اگر کر دیتا ہے جج کہ بھائی میرا فیصلہ ہے کہ بھائی تمہیں خلا دیا جاتا ہے، تو گھر والے، خاوند کے گھر والے کاغذ وصول کریں یا نہ کریں، عورت اس خاوند کی زوجگی سے آزاد ہو جائے گی۔ ایک دفعہ حیض آنے تک وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی، جب ایک حیض آ جائے تو وہ آگے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ الٹے ہاتھ پر مہندی لگا سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں لگا سکتے، الٹے پر بھی لگا سکتے ہیں، سیدھے پر بھی لگا سکتے ہیں۔ ناخن پر مہندی لگی ہو تو غسل وضو ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جاتا ہے بھائی، اس لیے کہ وہ کو تہ تو نہیں نہ جمتی، مہندی کا صرف رنگ ہوتا ہے، تو صرف رنگ سے وہ کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ جائے نماز پر کعبہ یا روضہ نبی کی تصویر بنی ہو تو نماز ٹھیک ہے اس پر؟ بھائی حق تو یہ ہے کہ نقش و نگار والے کپڑے پر نماز سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن بس ایک عادت جب بن جائے اور توجہ خراب نہ ہو تو پھر گنجائش نکلتی ہے۔ تو کعبے کی تصویر کا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روضے میں اگر وہ قبر پرستی والا تصور آ جائے تو پھر وہ درست نہیں ہے۔ وضو کے 2 نفل پڑھنے چاہیے۔ اگر کوئی بندہ غسل کرے ہر نماز کے لیے اور 2 نفل پڑھ لے تو اس کو وضو کے 2 نفل کا ہی ثواب ہوگا۔ غسل اور وضو کا فرق کوئی نہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث پر عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے پوچھا بھائی تمہارا عمل کیا ہے کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں، دن ہو یا رات ہو، میں وضو کر لیتا ہوں، اور میں نے یہ طے کیا ہے کہ اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ جب بھی میں وضو کروں تو میں نماز پڑھوں۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں تحیت الوضو، وضو کے 2 نفل۔ تو غسل میں بھی 2 نفل ہوتے ہیں، وہ وضو کے ہی ہوں گے وہ بھی، لیکن اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ الگ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص آیا، جماعت کھڑی ہے، وضو کر کے آیا ہے، وہ جماعت کے ساتھ مل گیا، تو اب اس کو الگ 2 نفل وضو کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے وضو جب کیا ہے تو نماز پڑھ لی ہے، بے شک فرض پڑھ لیا ہو یا سنتیں پڑھ لے، اور اگر نہ فرض کا وقت ہے نہ سنتیں پڑھتا ہے پھر وہ 2 رکعتیں پڑھ لے، وہ مسجد کی رکعتیں بھی ہو جائیں گی، وضو کی رکعتیں بھی ہو جائیں گی۔ سبحانک اللہم